فارن فنڈنگ کا چارج بہت سیریس چارج ہے. اگر جسٹس شائق عثمانی صاحب کی آپ نے بات سنی ہے, میں نے بعد میں بھی ان سے پوچھا کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ اٹس اونلی فیو $1,000 جس کے اوپر وہ پرابلم ہے کہ کوئی انڈین نیشنل تھا. اگر وہ $20,000-25,000 ہو تو پھر بھی بہت بڑی پرابلم ہے. پہلی بات تو ملک صاحب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کتنے پیسے ہیں, اس لیے کہ وہ تو سیکورٹی کمیٹی نے بتانا ہے نا کہ کتنے پیسے ہیں, اور میں نے تو ایلیگیشن بھی نہیں لگایا ہوا. اسکروٹنی کمیٹی نے ابھی تک اس پہ رائے نہیں دی. مجھے نہیں پتا, میں اس سے آگاہ نہیں ہوں, وہ ان کے پاس اپنے پاس. اگر اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ بس جسٹ فیو $1,000, میں تھوڑی سی میں ایک اور گزارش کرتا ہوں. دیکھیں نا, کچھ چیزیں ہیں جو پرائم وجہ بنتی ہیں, حقائق اس کے بعد میں آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اپنے ایک ممبر نے اپنے گھر سے ایک کیس بنایا نا, اس نے کہا کہ باہر سے پیسہ اکٹھا ہوا, اس نے کہا فورن فنڈنگ بھی ہوئی ہے, اس نے کہا illicit منی بھی آئی ہے. یہ دو ایلیگیشن کے لیے سر انہوں نے اپنی پارٹی رجسٹر کرائی ہوئی ہے نا. ایک ایک تو ہے تھرو پراپر چینل فنڈنگ ریز کرنا, وہ کیا نہیں ملک صاحب نہیں. ایک یہ کہ فورن نیشنل اس میں آ گیا, فورن نیشنل اس میں آ گیا, فورن کوئی کمپنیز اس میں آ گئی, کمپنیز آ گئی. اگر اس طرح کے اگر آپ کو کسی فورن پارٹی نے فنڈنگ کی ہوئی ہے تو اس کی وضاحت ہے, پوری لا میں پوری وضاحت ہے کہ وہ پیسہ ایلیگل پیسہ کون سا ہے اور فورن فنڈنگ کون سی ہے, اس کی بڑی ڈیٹیل موجود ہے جو 2017 کا ایکٹ ہے. لیکن ہمارا ایشو تو یہ ہے ملک صاحب کہ جب سے یہ کیس بنا, اگر یہ اتنا ہی سادہ تھا, اگر پی ٹی آئی اتنی ہی بے گناہ تھی, اتنے یہ بھولے سادے تھے, تو پھر 7 سال تک اس کو لٹکاتے کیوں رہے؟ کیوں 6 دفعہ یہ ہائی کورٹ میں گئے اور 6 دفعہ ان کو وہاں سے کیس واپس آنا پڑا, اور پھر بار بار عدالتوں کے حکم کے باوجود جو ہم جا رہے ہیں کل, ہمارا کیس تو آج لگا ہوا تھا نا, اس کی ڈیٹ پڑ گئی, ہم دیں گے جواب. اگر ہم پہ قصوروار ہوئے تو ہمیں بھی سزا ملنی چاہیے, اگر مسلم لیگ قصوروار ہوئی تو ان کو بھی سزا ملے گی, کوئی معاف تو نہیں ہوگا. اس وقت زیر بحث آپ کا کیس اس لیے ہے کہ آپ 7 سال تک یہ کہتے رہے کہ ہم نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں, ہمارے اکاؤنٹس میں کوئی غلطی نہیں ہے, اور اب جب سیکورٹی کمیٹی بیٹھی تو آپ نے پریمپٹیو ایک آرگومنٹ بلڈ کیا کہ جی نہیں غلطی تو ہوئی ہے لیکن ہمارے ایجنٹس کے بہاف پہ ہوئی ہے, ہم نے غلطی نہیں کی. سو آپ نے اقرار کر لیا, یہ کہا کہ میرے وکیل نے غلطی کی ہے, میں نے نہیں کی. یہ کوئی نہیں مانے گا. سوال یہ ہے ملک صاحب, فورن فنڈنگ کی میں نے وضاحت کر دی. عرض یہ ہے کیا یہ ایسا تو نہیں ہے قاہرہ صاحب آپ کے گلے میں میمو گیٹ پڑا تھا, نون والوں کے گلے میں پاناما پڑا تھا, تو ان کے گلے میں یہ بڑی سمپل بات ہے, یہ فورن فنڈنگ والا ایشو نہ 7 سال تک کے کیس کو آپ غلط بیانی کرتے کیا رہے. ایسا اندیشہ موجود ہے؟ یہ جو میں نے دیکھیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میرا موقف, میرا اس وقت پی ڈی ایم کا موقف کیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں آپ کے الیکشن کمیشن کے باہر, باقاعدہ دھرنا نہیں دیں گے لیکن احتجاج کریں گے کہ کیس 7 سال تک دبائے بیٹھے ہیں, اس کا جو بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو کنوکٹ کریں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو سزا دیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کریں. جو بھی قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہے وہ کریں, وہ نیچرلی منصفانہ فیصلہ کریں. اور گزارش یہ ہے, اس میں 7 سال سے اس فیصلے کو روکنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ علی صاحب, یہ ہے پریما فیصلہ سمپل تک. علی صاحب کل پی ڈی ایم کیوں آ رہی ہے ادھر؟ این آر او, اور دوسری میں این آر او چاہ رہے ہیں, چاہیے تو یہ آئیں گے ادھر تو آپ این آر او دے دیں گے. چاہیے ان کو نا, پریشر ڈالنا چاہتے ہیں. دیکھیں اندر کون بیٹھا ہے, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پہلے بات تو یہ ہے ملک صاحب, ہمارے تاریخ این آر او, ہمارے کیس کی آج تاریخ تھی. مجھے بتائیں بلاول صاحب آ رہے ہیں, بلاول صاحب آ رہے ہیں. بلاول ہم نے تو بہت دنوں سے کہہ دیا کہ ان کا عمر کورٹ میں سمجھدار کے خیال میں کیوں نہیں آ رہا بلاول؟ سمجھدار باپ کے بیٹے, لیکن ان کی ساری ہماری